ایک گھر آپ نے بنانا ہے، مثال کے طور پہ میں ایک ٹیسٹ اسٹڈی لے لیتا ہوں، ایک کیس اسٹڈی لے لیتا ہوں کہ میں نے ڈی ایچ اے کے اندر ایک 10 مرلے کا یا کنال کا، چلے میں نے ایک گھر بنانا ہے، تو اس کنال کو گھر بنانے میں ایک آرکیٹیکٹ کا کیا رول ہے، ایک اسٹرکچرل انجینئر کا کیا رول ہے، اور ایک کانٹریکٹر کا جو ہے وہ کیا رول آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بینگ اے کلائنٹ آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی۔ دیکھیں سب سے پہلے جو بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے یا گھر بنانے جا رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اسے ایک اچھے سے مراد یہ ہے کہ وہ پی کیٹ پی سے رجسٹرڈ ہو، ایکسپیرینس آرکیٹیکٹ کو ہائر کرے، ٹھیک ہے۔ اس آرکیٹیکٹ کو یا اس کنسلٹنٹ کو، ہم کنسلٹنٹ بھی اسے کہتے ہیں، اس آرکیٹیکٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس کلائنٹ کی سوچ ہے کہ میں اتنے کمرے رکھنا چاہتا ہوں، اتنا گراج رکھنا چاہتا ہوں، اس طرح کا بنانا چاہتا ہوں، اس کو اسکیچ کی یا ڈرائنگ کی فارم میں لے کے آئے۔ دوسرا، پھر وہ اسٹرکچرل انجینئر کو انگیج کرے اور اسٹرکچرل ڈرائنگس بنائے۔ اسی طرح الیکٹریکل انجینئرس کو، پلمبنگ جو ہمارے انجینئرس ہیں جن کو میکینیکل انجینئرس کہتے ہیں، ان کو انگیج کر کے جو ہے وہ ڈرائنگس بنائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کلائنٹ کو ایک بی او کیو بھی بنا کر دیں۔ عام طور پہ ہمارے آرکیٹیکٹس اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب بھی کانٹریکٹر کسی بھی کلائنٹ کو کوٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بینگ اے کانٹریکٹر میرے پاس ڈرائنگز ہیں کسی بھی فیمس آرکیٹیکٹ کی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تو میں اس کو کوٹ کروں گا، تو کلائنٹ کو کیسے پتا لگے گا کہ یار یہ کوٹ رائٹ ہے کہ رونگ ہے؟ یہ رائٹ اور رونگ ہے نا، یہ ایک آرکیٹیکٹ نے بتانا ہے، یہ ایک کنسلٹنٹ نے بتانا ہوتا ہے۔ بینگ این آرکیٹیکٹ، میں یہ ویڈیو ٹورڈز دا آرکیٹیکٹ یہ ڈائریکٹڈ ہے، میں بتانا بھول گیا تھا کہ آرکیٹیکٹ صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی بھی کلائنٹ کو یہ گائیڈ کریں۔ ڈرائنگس کا پروسیجر تو آپ نے مکمل کر لیا، آپ نے اس کو پلانس دے دیے، ورکنگ ڈرائنگس دے دی، ایم ای پی ڈرائنگس دے دی، آپ نے اس کو اسٹرکچر ڈرائنگس دے دی، تو واٹ از دا نیکسٹ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک مکمل بی او کیو بنا کے دیں، جو اس کا گھر بننا ہے اس کی کوانٹیز اس کو دیں گے، یار یہ آپ کی اینٹیں، ریت، بجری جو ہے وہ سیمنٹ لگنا ہے، تاکہ جب کوئی بھی کانٹریکٹر ریٹ کو کوٹ کرے تو ایٹ لیسٹ وہاں پہ کانفلکٹ ارائز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ کئی دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ ہم کلائنٹس کو بی او کیو بنا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب چونکہ جو کلائنٹ ہے اگر اس کو اس انجینئرنگ کا پتہ ہو، اس کو بی او کیوز کا پتہ ہو، اس کو بی او کیو پڑھنا آتا ہو، اس کو آئیڈیا ہوگا کہ میری کتنی اینٹیں لگنی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس نے وہ کوانٹیز کسی سے ویٹ تو کروانی ہے نا۔ اگر وہ خالی اپنے بارے میں سوچتا رہے گا، ادھر ادھر سے انفارمیشن لے گا، تو اس کو غلط انفارمیشن اگر ان پٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو اس کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ایک کانٹریکٹر پہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ تو اس ٹرسٹ لیول کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس ٹرسٹ لیول کو مینٹین کرنے کے لیے میری آرکیٹیکٹ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مکمل بی او کیو بنایا کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سائٹ وزٹس کو 5-6 سائٹ وزٹس کی بجائے اپنے 10-15 سائٹ وزٹس ڈالیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ کی کھدائی ہوتی ہے، آپ کی ایکسکیویشن ہوتی ہے، آپ کا برک ورک ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا پلسٹر ورک ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا چیزیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے وزٹس لازمی ہونے چاہیے تاکہ آپ کی رائے بھی آئے، کلائنٹ کی رائے بھی آئے، اور ایز اے کانٹریکٹر ہماری بھی رائے آئے کہ یار یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یا ایز پر اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے، یا یہ کام اس طرح ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، اگین کوئی بھی راہ چلتا ہوا بندہ یہ کہہ دینا کہ جی آپ کا مسالہ صحیح نہیں بن رہا، تو کلائنٹ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی مسالہ صحیح نہیں بن رہا۔ کوئی بھی راہ چلتا ہوا یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ اینٹیں صحیح نہیں ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اینٹیں صحیح نہیں ہیں، وہ شک اور شبے کی بنیاد میں چلا جاتا ہے، اور یہ خیر ہماری پوری قوم کا المیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صحیح کام بھی کر رہے ہیں نا، تو آپ کو اپریشیشن تو کہیں سے نہیں ملنے والی، اور آپ نے تھوڑا سا بھی غلط کام کر دیا نا تو آپ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہو۔ اور میں ہمیشہ کلائنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ جیسا ایک کنال کا گھر ہے، اس میں تقریباً آپ کی 1,00,000 اینٹیں لگنی ہیں، تو ایک ایک اینٹ لگانے میں نا آپ مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے، ایک ایک اینٹ لگانے میں بھی نا 1,00,000 اینٹیں لگنی ہے، تو 1,00,000 اینٹوں میں 1,00,000 دفعہ جو ہے نا یہ مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں بینگ این کنسلٹنٹ، بینگ این آرکیٹیکٹ، آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایز اے کنسلٹنٹ، ایز این آرکیٹیکٹ، ایک فادرلی فگر جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے، جس میں آپ نے کانفلکٹ کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ پرٹیکولر ڈسکشن میں گھروں کے حوالے سے کر رہا ہوں کیونکہ بڑے پروجیکٹس میں کنسلٹنٹ آلریڈی انوالوڈ ہوتے ہیں، کنسلٹنٹس ڈیلی بیسس پہ کنسلٹنٹ
کے انجینئرز ہی آن سائٹ ہوتے ہیں، لیکن اوبیسلی گھروں میں اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اپنے انجینئرز بھی رکھیں اور پھر کانٹریکٹرس کے انجینئرز بھی ہوں، اور پھر اتنا بڑا سٹاف آن سائٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اتنے بڑے پروجیکٹ نہیں ہوتے. سول انجینئرنگ کا جو بیسک پروجیکٹ ہے نا، پروجیکٹ زیرو جسے کہتے ہیں کہ اسٹیج ون، وہ گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو گھر کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ یا اتنا کوئی لوکریٹو پروجیکٹ نہیں ہے، لیکن جس بندے نے گھر بنانا اس کے لیے تو امپورٹنٹ ہے نا. جس بندے نے کروڑ 2 کروڑ روپے لگانا ہے اس کے لیے تو وہی جمع پونجی ہے نا. تو اس میں میری آرکیٹیکٹ سے گزارش ہوگی، اپیل ہوگی، ان سے ریکویسٹ ہوگی، ان سے میں کہہ لیں کہ آئی ول آسک دیم فار دا فیور کہ بھائی آپ بی او کیوز بھی لازمی بنائیں، کلائنٹ کو دیں، اور ان کا ایک بجٹڈ فگر بھی کلائنٹ کو لازمی دیں، تاکہ کل کو کوئی کانٹریکٹر کوٹ کرتا ہے تو ان کو ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہو. دوسرا، آپ میجر ایکٹیویٹیز میں صرف چھتوں پہ نہیں، چھتوں پہ تو کوئی چیز چیک کرنے والی ہی نہیں ہوتی. جب آپ نے سریا ڈال دیا ہے، سریا ڈی ایچ اے نے، بیریر ٹاؤن اسٹرکچر انجینئر نے آلریڈی چیک کر لیا، تو آپ نے آگے کیا چیک کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں چیک کرنا. آپ ایکسکیویشن پہ آگے چیک کریں، آپ چنائی چیک کریں، پلسٹر چیک کریں، ریشوز کو چیک کریں، اور کلائنٹس کو انفارم کریں، مٹیریل کو چیک کریں. اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو آپ کوئی انجینئر ہائر کریں جو آن سائٹ آ کے کلائنٹ کو گائیڈ کرے کہ یار یہ چیزیں جو ہیں وہ یس ہیں، یہ چیزیں نو ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے انجینئرز بھی، کانٹریکٹرس کے انجینئرز بھی آن سائٹ ہوں، تاکہ آپس میں ایک میوچل ڈسکشن ہو سکے. کیونکہ ان دی اینڈ ہم نے ایک کلائنٹ کو جو ہے وہ اچھی پروڈکٹ ڈلیور کرنی ہے، کسٹمر کو ہم نے ایک اچھی پروڈکٹ ڈلیور کرنی ہے. اور کسٹمر کا ٹرسٹ تبھی ڈیولپ ہوگا جب سارے اسٹیک ہولڈرز ایک ہی جو ہے ان کا ایک ہی جگہ پہ وہ متفق ہوں گے. تو میری اگین گزارش ہے کہ جو رول آف آرکیٹیکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، سیم گوز فار دا کانٹریکٹرز. بینگ اے کانٹریکٹر ہم نے تو کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے، جو ڈرائنگ آپ کی طرف سے آئے گی ہم نے اس کو کاپی پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی رائے، جو بھی کنسلٹیشن ہے وہ آرکیٹیکٹس کی طرف سے ہمیں آنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ پروجیکٹ کو کنسیو کرتے ہیں، وہ پروجیکٹ کو ویژولائز کرتے ہیں، ویژن وہ دیتے ہیں. تو میری یہی آرکیٹیکٹ سے گزارش ہوگی کہ یہ 2-4 گزارشات تھیں، ان کو آپ ایک دفعہ دیکھیں گے تو کام کرنے کا آن سائٹ بہت جو ہے وہ مزہ آئے گا.